قادسیہ کی جنگ نہایت اہم اور فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک تھی، اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ وہ خود اس جنگ میں مسلمان فوج کی قیادت کریں۔ اس لیے انہوں نے اپنا نائب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بنایا، مدینہ کی حکومت ان کے حوالے کی اور خود سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کبار صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت کی۔ تاریخ کے مطالعے سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ مدینہ چھوڑ کر باہر آ گئے تھے۔ اسلامی نظام کی بہت ساری خوبیوں میں سے ایک خوبی اس کا شورائی نظام بھی ہے، جس کے تحت مجلس شورا کے ہر فرد کو آزادانہ اپنی رائے دینے کا حق ہے۔ چنانچہ معسکر میں الصلاۃ جامع کی ندا دی گئی اور مدینہ منورہ سے سیدنا علی بن ابی طالب کو بھی بلوا لیا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا سے رائے طلب کی کہ وہ عراق جانا چاہتے ہیں اور فوج کی قیادت خود کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر خوب بحث ہوئی، اکثریت نے ان کی موافقت میں رائے دی، مگر عشرہ مبشرہ میں شامل اہم شخصیت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے برخلاف رائے دی۔ انہوں نے اپنے دلائل دیتے ہوئے کہا، دیکھیے جناب، آپ امیر المومنین ہیں، جنگ میں ہر چیز ممکن ہے۔ اگر آپ جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں تو مسلمان اپنے علاقوں میں کمزور ہو جائیں گے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ واپس تشریف لے جائیں اور کسی معتبر اور ذمہ دار شخص کو اپنا نائب مقرر فرمائیں جو مسلمانوں کی فوج کا کمانڈر ان چیف ہو۔ ان کی رائے بڑی صائب اور مثبت تھی۔ اب اس پر شرکاء میں نئے سرے سے بحث شروع ہو گئی اور کئی لوگوں نے اپنی گزشتہ رائے کو بدل دیا۔ انہوں نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کی تائید کی۔ خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عبد الرحمن بن عوف کی تجوید پسند فرمائی۔ مجلس شورا کے سامنے یہ اہم سوال تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کون کرے گا۔ اب اس پر بحث کا آغاز ہوا اور اس اہم مسئلے کو بھی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی حل کر دیا۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے اپنی گفتگو میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، امیر المومنین، اس جنگ کی قیادت کے لیے مناسب ترین شخص آپ کے پاس موجود ہے۔ سوال ہوا وہ کون ہے؟ کہنے لگے کہ وہ ایک شیر ہے، اصل نام سعد بن مالک زہری ہے، مگر وہ سعد بن ابی وقاص کے نام سے مشہور ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ ان کی قیادت اور سیادت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ واقعی اسلام کے شیر تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس تجوید کی تحسین فرمائی اور انہیں عراقی مہم کا کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کے بارے میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں معمول رکھتے تھے۔ یہ قریشی قبیلہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی سیدنا آمنہ بنت وہب بنو زہرہ سے تعلق رکھتی تھی۔ سیدنا سعد قدیم الاسلام تھے۔ اسلام کے لیے ان کی بہت زیادہ قربانیاں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت سارے مواقع پر حوصلہ افزائی فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ تو فرمایا تھا، یہ میرا ماموں ہے، کسی کا ایسا ماموں ہو تو دکھائے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا بطور کمانڈر ان چیف تقرر نہایت دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ یہ مرد میدان تھے، جنگی چالوں کے ماہر تھے، مگر سیدنا عمر فاروق نے ان نہایت اہم شخصیت کو
اس موقع پر جو نصیحتیں کیں وہ سننے اور پڑھنے والی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ساتھ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری اور ان کا ماموں ہونا دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں بلکہ برائی کو اچھائی سے ختم فرماتا ہے۔ اللہ کے ہاں سب لوگ برابر ہیں۔ یاد رکھو، ہمیشہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا رہنا، یہی میرا حکم ہے اور یہی میری نصیحت۔ اگر تم نے اس سے اعراض کیا تو خسارے میں رہو گے۔ سیرت نگاروں کے مطابق جب سعد عراق روانہ ہونے لگے تو اس الوداعی ملاقات میں بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وصیت کی تھی، جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے اور نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی۔ انہیں کثرت سے دعائیں مانگنے کے لیے کہا اور فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اور جب نفرت کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں بھی نفرت ڈال دیتا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ 4000 اور ایک روایت کے مطابق 6000 مجاہدین تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے باہر دور تک لشکر کو الوداع کہنے کے لیے تشریف لائے اور مجاہدین کو اپنی دعاؤں کے ساتھ روانہ کیا۔ مسلمانوں کے لشکر کا راستہ نجد کے علاقے سے ہو کر گزرتا تھا۔ مسلمانوں کا لشکر ابھی نجد کے علاقے میں ہی تھا کہ امیر المومنین نے 4000 افراد کی کمک کا انتظام فرما دیا۔ نجد کے علاقے سے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید 7000 مجاہدین مل جاتے ہیں۔ عراق کی سرزمین میں مثنہ بن حارثہ شیبائی 12000 مجاہدین کے لشکر کے ساتھ منتظر ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود بھی ایک بہت بہترین جرنیل تھے۔ فوجوں کو لڑانے میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے نزدیک یہ معرکہ نہایت اہم تھا، اس لیے انہوں نے جنگ کے ماہرین اور معززین کو عراق بھیجا تھا کہ فوجیوں کے حوصلے بلند ہوں اور باہمی مشورے سے جنگ کی اعلیٰ منصوبہ بندی کر سکیں۔ کمانڈر مثنہ بن حارثہ شیبائی کا شمار مسلمانوں کے اعلیٰ کمانڈروں میں سے ہوتا تھا۔ یہ اللہ کی مرضی تھی کہ وہ اچانک شدید بیمار ہو گئے۔ انہیں ایک جنگ میں زخم آیا تھا جو بظاہر ٹھیک ہو گیا تھا، مگر پھر اچانک پھٹ پڑا۔ بیماری خطرناک صورت اختیار کر چکی تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب ان کا وقت قریب ہے، لہذا انہوں نے اپنا نائب مقرر کیا اور اپنے چھوٹے بھائی معنا کو فوراً بلوا بھیجا۔ پھر اپنی وصیت لکھوا کر سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قاصد روانہ کر دیا۔ اس کے بعد اسلام کا یہ مرد مجاہد عراق کی سرزمین میں وفات پا جاتا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس عظیم جرنیل نے جو وصیت لکھوائی اس کا خلاصہ یہ تھا، اس وقت دشمن نہایت منظم ہے، ان کے لیے ان علاقوں میں جنگ نہ کی جائے بلکہ ان کی سرحدوں کے پاس جو عرب علاقوں سے قریب تر ہوں یا وہ اجمی علاقے جہاں سے پلٹنا آسان ہو وہاں جنگ کی جائے۔ اگر فتح حاصل ہوتی ہے تو دشمنوں کے مال و اسباب حاصل ہوں گے، اگر خدا نخواستہ شکست ہوتی ہے تو بھی اپنے مرکز کی طرف لوٹنا آسان ہوگا اور مسلمان اپنی زمین پر آزادی سے نئی منصوبہ بندی کر کے دشمن پر دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مثنہ بن حارثہ کی وصیت ملی تو انہوں نے ان کے بھائی
معانہ بن حارثہ کو نائب کی حیثیت سے برقرار رکھا۔ مثنہ بن حارثہ کی وصیت کی روشنی میں سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ایرانیوں کا مقابلہ دریائے فرات کی اس جانب قادسیہ کے میدان میں کیا جائے۔